صل على سيدنا ومولانا محمد. الحمد لله رب العالمين ارحم الراحمين الذي ارسل حبيبه رحمة للعالمين. والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وآبائه وأزواجه وعترته وجميع أمته وأهل سنته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما زاغ البصر وما طغى. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا شفيع المذنبين. اللہ رب العالمین کا بے حد و حساب شکر ہے جس ذات حق کی توفیق سے ہم اس کی بارگاہ کرم میں حاضر ہیں. دعا ہے کہ رب کریم ہمیشہ ہمارے دلوں کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی عظمت و رفعت و شان کی معرفت نصیب فرمائے اور کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے عشق و محبت کی چاشنی اور لذت نصیب فرمائے. اس پاک سبحان کی توفیق سے جس موضوع کو عنوان گفتگو بنانے کا شرف نصیب ہو رہا ہے وہ ہے ما زاغ کا جلوہ نینن میں. ما زاغ کا جلوہ نینن. بہت سے دوستوں کو ان لفظوں کی شاید اس طرح سمجھ نہ لگی ہو جس طرح اس گفتگو کو سننے کے بعد لگے گی. پھر وہ گھر میں جا کے حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر درود و سلام بھیج کے ان لفظوں کو ایک بار دہرائیے گا ضرور. پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ ان لفظوں میں ایک عاشق کے لیے عشق و محبت کا کتنا بڑا سمندر ہے. ما زاغ کا جلوہ نینن میں. ما زاغ کا جلوہ نینن میں. میں نے سورہ نجم کی آیت نمبر 17 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. قبل اس کے کہ میں گفتگو کا باقاعدہ آغاز کروں چند ایک باتیں تمہیداً آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، آپ کی تائید کے ساتھ یا آپ کی تردید کے ساتھ، کہ اگر آپ کو بات لگے کہ ود آرگومنٹ ہے، دلیل کے ساتھ ہے اور حق پر مبنی ہے تو میری تصدیق کر دیجئے گا،
اور اگر آپ کو لگے کہ نہیں یہ محض ایک ذوق کی بات ہے، یہ کوئی دلیل کی بات نہیں ہے، تو آپ کو حق ہے، آپ اس کی تردید کر دیجئے گا۔ لیکن الحمدللہ مجھے اپنی اس بات پہ علی وجہ البصیرت مکمل شرح صدر نصیب ہے۔ وہ بات کیا ہے کہ دیکھیے، ہم غلام ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے آقا و مولا ہیں۔ اب غلام کی جو اس کا کنسرن ہوتا ہے یا اس کے جو خیالات ہوتے ہیں یا اپنے آقا و مولا کے حوالے سے جو جذبات ہوتے ہیں، وہ کیا یہ ہوتے ہیں کہ ان کی شان کم ہو تو مزہ آتا ہے یا زیادہ ہو تو مزہ آتا ہے؟ یعنی شرعی طور پہ زیادہ ہونے میں کوئی قباحت نہ ہو۔ ایک تو ہے نا، اب زیادہ کر کے معاذ اللہ کہیں کہ حضور خدا ہیں، استغفر اللہ، تو یہ تو کوئی بھی ماننے کے لیے تیار نہیں، یہ تو مزہ کیا، یہ تو ایمان کو ہی غارت کر دے گا۔ لیکن اگر آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اقدس کو درجہ مخلوق میں رکھے، خالق میں نہیں، درجہ مخلوق میں رکھے، اور کہیں کہ خالق وحدہ لا شریک اللہ ہے اور حضور علیہ السلام اس کی کیا ہے، مخلوق ہے۔ اب درجہ مخلوق میں اگر آپ کو ایک یہ شان ہے، ایک یہ شان ہے، ایک یہ شان ہے، ایک یہ شان ہے، تو میرا ذوق اور ایمان تو یہ کہتا ہے کہ میں کہوں گا کہ یار یہ جو سب سے اوپر والی ہے نا، اگر درجہ مخلوق میں اس سے بھی اوپر کوئی شان ہوتی تو وہ رحمت کونین کی۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں نا، ایک طرف ایک آدمی یہ رکھتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس بات کا پتہ نہیں ہے، اور دوسری طرف یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ یار نہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کے بتانے سے ہر بات کا پتہ ہے، اللہ کے بتانے سے ہر بات کا پتہ ہے۔ تو آپ کا ذوق کیا کہے گا کہ یہ کہیں کہ اس کا نہیں پتہ؟ آپ کہیں گے نہیں یار، اللہ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسا علم عطا کیا ہے کہ قیامت تک سارے علوم مل کر بھی حضور کے علم کے سمندر کا ایک قطرہ بھی نہیں بن سکتے۔ یہ ایک امتی کا جیسچر، ایک امتی کا رد عمل، ایک امتی کا جذبہ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ اسی کو ایمان کہتے ہیں، اسی کو کیا کہتے ہیں؟ ایمان کہتے ہیں۔ اسی لیے ہمارے بزرگوں نے ہمیں بڑے سادہ سادہ طریقے سے اصل عقیدوں سے آشنائی عطا فرمائی۔ وہ جو اہل سنت و جماعت کے ہر بچے کو ترانہ یاد ہے، وہ اسی کا تو نام ہے کہ سب سے اولا و اعلی ہمارا، سب سے، سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، اور سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، مخلوق میں سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی۔ تو دل یہی چاہتا ہے، دل یہی چاہتا ہے کہ کوئی مثل نہیں ڈھولن دی، دل یہی چاہتا ہے کہ کوئی زلفاں چھلے وہ چھلے، سارا جگ سونا جے پر ساڈے مدنی تم تھلے وہ تھلے۔ ایک مومن کا ذوق یہ ہوتا ہے۔ اچھا آپ کہیں گے نوری صاحب آپ نے عقیدے کی بات شعروں کے ساتھ اپنے ذوق کے ساتھ بیان کر دی، تو کوئی دلیل بھی تو ہونی چاہیے نا۔ تو آئیے میں ایک دلیل تمہید میں ہی عرض کرتا ہوں اور پھر آگے بڑھتا ہوں۔ میں صحیح بخاری کی حدیث ہے، 6 ہجری ہے، مقام حدیبیہ ہے، کئی بار میں نے وہ حدیث آپ کو سنائی۔ پانی ختم ہو گیا ہے، صحابہ کرام آ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس عندنا ما نتوضا ولا نشرب، آقا جی اب تو ہمارے پاس نہ پینے کے لیے پانی بچا ہے نہ وضو کے لیے پانی بچا ہے، پانی ختم ہو گیا ہے، اب وضو کہاں سے کریں، پیئیں کہاں سے، جانوروں کو کہاں سے پلائیں؟
تو وہ طویل واقعہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اچھا مشکیزیں نچوڑ کے جتنا پانی پورے لشکر میں ہے لے آؤ. تو وہ ایک پیالہ، عربی میں اسے رقوتن کہتے ہیں، صحیح بخاری میں ہے، ایک پیالے جتنا پانی وہ حضور کے سامنے لا کے رکھ دیا گیا. رحمت کونین فوضع یدہ فی الرقوہ، آقا علیہ السلام نے اپنا دست اقدس اس پیالے میں رکھ دیا، اس پیالے میں رکھ دیا. حضرت جابر حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں فجعل الماء یفور من بین اصابعہ کامثال العیون. رکھنے سے پہلے حضور کی انگشت ہائے مبارک نظر آ رہی تھی کہ انگلیاں مبارک وہ پیالے میں رکھی جا رہی ہیں، لیکن کہتے ہیں اچانک پیالے میں سے یوں پانی کا چشمہ پھوٹا کہ ہم نے غور کیا تو حضور کی 5 مبارک انگلیوں سے پانی کے 5 چشمے جاری ہو گئے. اعلیٰ حضرت نے کہا نا انگلیاں ہیں فیض پر، ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری واہ واہ، کہ 5 انگلیوں سے رحمت کے 5 ندیاں جاری ہو گئی، چشمے جاری ہو گئے. صحابہ کرام نے پیا بھی، وضو بھی کیا، مشکیزیں بھی بھرے، برتن بھی بھرے، جانوروں کو بھی پلایا، سٹور بھی کیا. اچھا جب حضرت جابر یہ حدیث سنا رہے تھے نا تو سننے والوں نے پوچھا کہ جابر اس دن بندے کتنے تھے؟ تو جواب سادہ سا تھا کہ جتنے بندے تھے بتا دیتے کہ اتنے بندے تھے. 1500 صحابہ تھے اس دن. کتنے؟ 1500 صحابہ. ایک پیالے کا پانی 100 بندے کو بھی پلاتے یہ بھی شان کی بات تھی، 500 کو پلاتے یہ بھی عظمت کی بات تھی، 1000 کو پلاتے یہ بھی وراء الورا عظمت و رفعت تھی. 1500 صحابہ بتا دیتے 1500 صحابہ ہیں. لیکن حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا، میں آپ کو ذوق بتانے لگا ہوں کہ ایک امتی کا ذوق کیا ہوتا ہے، ایک امتی کا جسے آپ کہتے ہیں نا ایپٹیچیوڈ، میلان، رجحان، اس کی پریورٹی، ترجیح کیا ہوتی ہے اس کی ایک امتی کی، کہ وہ کمی کی طرف نہیں آتا، وہ کمی کی طرف نہیں آتا. میں وہ سمجھا رہا ہوں آپ کو، بالخصوص جوان بچوں اور بیٹوں کو. حضرت جابر بتا دیتے کہ ہم 1500 تھے. سنن صحیح بخاری، صحیح مسلم، ترمذی، نسائی، ابو داؤد، ابن ماجہ، ہر حدیث کی کتاب میں یہ روایت موجود ہے. آپ نے 1500 نہیں کہا، آپ نے پہلے نا اپنا میلان، رجحان، ایمان، عقیدہ، ٹرینڈ اپنا وہ بتایا. انہوں نے کہا یہ پوچھنے والے ہم کتنے تھے، سن لو کننا 100,000 لکفانا، خدا کی قسم ہم 1,00,000 بھی ہوتے پانی ختم نہیں ہونا تھا. ہم 1,00,000 بھی ہوتے تو پانی ختم نہیں ہونا تھا. کیا بتانا چاہتے حضرت جابر کہ نادانو، یہ ہستی جس کو رب ذوالجلال نے اپنا محبوب بنایا ہے یہ کمیاں ڈھونڈنے کے لیے نہیں ہے، یہ عظمتیں بتانے کے لیے ہے. یہ عظمت بھی رب نے ان کو عطا کی. یہ بھی بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ. اب آپ کے پاس دلیل آ گئی کہ جب 2 چیزیں آ جائے نا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں، کوئی کہے کہ اتنی شان ہے، کوئی کہے نہیں یار اس سے اوپر بھی ہے، تو امتی کا ذوق کیا ہے کہ وہ نیچے والی کو چھوڑ دیتا ہے، اوپر والی کو پکڑ لیتا ہے. وہ کس کو پکڑتا ہے؟ اوپر والی. وہ اعلیٰ حضرت کے میں شعر راستے میں آتا ہوا یاد کر رہا تھا، میرے ذہن میں گونج رہے تھے، میں نے کہا چلے میں دوستوں کو سناؤں گا. دیکھیں نا اعلیٰ حضرت بیٹھے ہوئے حضور علیہ السلام کے چہرہ اقدس کو کنسیو کر رہے ہیں کہ حضور کا چہرہ کیسا ہوگا، آقا کا چہرہ کیسا ہوگا. کہتے ہیں رخ دن ہے، رخ دن ہے. ان کا جیسے دن روشن ہوتا ہے نا، ایسے ہی حضور کا چہرہ بھی کیا تھا؟ روشن تھا. پھر کہتے نہیں، مہر سما، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ زمین پر موجود روشنی کی طرح نہیں تھا، بلکہ آسمان پر چمکنے والے سورج کی طرح تھا. حضور کا چہرہ آسمان پہ چمکنے والے سورج کی طرح تھا. اب دیکھیں نا بڑھتے جا رہے ہیں، بڑھتے جا رہے ہیں. پہلے دن کا، پھر کہا نہیں آسمان پہ چمکنے والا سورج، پھر کہتے ہیں یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. اب میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا، آخری مصرع پڑھ دیتا ہوں. آگے کرتے کرتے کہتے ہیں بے پردہ جب وہ رخ ہوا، جب آقا کا چہرہ بے حجاب ہو کے سامنے آیا نا اور نظر پڑی
تو پھر احمد رضا کہتا ہے میں نے کہا دن کہاں سورج کہاں، دن اور سورج بھی روشنی چہرہ والضحیٰ سے لے کے آگے چلتے ہیں. تو پیچھے جا رہے ہیں یا آگے جا رہے ہیں؟ آگے جا رہے ہیں. امتی کا میلان، رغبت، چاہت، خواہش، تمنا، آرزو یہی ہوتی ہے کہ یار میرے آقا جیسا کوئی کائنات میں نہیں ہے. بعد از خدا وہ حدیث آپ پڑھتے تھے، یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا یمکن الثناء کما. ہم تعریف کیا کریں، ممکن ہی نہیں ہے تعریف کرنا. بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. میرے استاد گرامی ایک جملہ کہا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جو حضور کو جتنا جانتا ہے نا اتنا مانتا ہے. جو حضور کو جتنا جانتا ہے وہ اتنا ہی مانتا ہے. اس میں اس بیچارے کا قصور، اس نے اتنا سا جانا ہے تو اتنا مان لیا ہے. وہ کسی اور جاننے والے کے پاس بیٹھے تو وہ اسے بتائے نہیں حضور اتنے نہیں ہے، اس سے اوپر ہے. اس سے بڑے کے پاس جائے گا، وہ کہیں گے نہیں حضور ایسے نہیں، اس سے اعلیٰ حضرت نے تو رخ دن ہے یا میرے سما کانا. حضرت ابو ہریرہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ کہا کرتے تھے کان الشمس تجری فی وجہہ، کہتے خدا کی قسم ہم حضور کے چہرہ نور کو دیکھتے تھے نا تو لگتا تھا کہ حضور کا چہرہ آگے ہے اور آسمان پہ چمکنے والا سورج اس چہرے سے خیرات لے کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے، پیچھے پیچھے چل رہا ہے. تو جو جتنا جانتا ہے وہ اتنا مانتا ہے. اب میں آپ کے سامنے حضور کے عظیم معجزہ معراج کے حوالے سے دو تین باتیں عرض رکھنا چاہتا ہوں. وہ کیا اعلیٰ حضرت نے کہا تھا، وہ کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے. بہار ہے شادیاں مبارک، چمن کو آبادیاں مبارک، ملک فلک اپنی اپنی لے میں یہ گھر انادل کا بولتے تھے. وہ جو شب معراج حضور کو عظمتیں ملی، آپ صحابہ کرام کے دور سے شروع ہو جائیں اور آج تک آ جائیں، دو اوپینین ہے اس میں. ایک اوپینین یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے شب معراج اللہ کو نہیں دیکھا بلکہ جبرائیل کو ان کی اصل شکل میں دیکھا، جبرائیل کو ان کی اصل شکل میں دیکھا. اور دوسری اوپینین یہ ہے کہ نہیں، شب معراج رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام قاب قوسین یا ادنا پہ جا کے بلایا ہی رب نے اپنا جلوہ دکھانے کے لیے تھا. تو حضور نے اللہ کو بے حجاب بے نقاب براہ راست حضور کے جلوے کو دیکھا ہے. اب ایک طرف نہیں دیکھا، یہ ہے شان، جبرائیل کو دیکھا، اور ایک طرف ہے نہیں، جبرائیل کو دیکھنے کی جو بات کرتے ہیں، میں تو کبھی کبھی سوچتا ہوں ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے، بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے، ہر ایک کو میسر کہاں اس در کی غلامی، اس در کا تو دربان بھی جبریل امی ہے. وہ جو آیا ہے میسج لے کر، وہ جو آیا ہے قدموں کو چوم چوم کر جگانے کے لیے، وہ جو آیا ہے رحمت کونین کی سواری کی رکاب پکڑنے کے لیے، وہ جو آیا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پروٹوکول کے لیے، اس کو دیکھنا حضور کا معراج ہے. نہیں بابا، امتی کہے گا لوگو تم کہتے ہو حضور کا معراج جبرائیل کو دیکھنا، نہیں الٹ کہتے ہو جبریل کا معراج چہرہ مصطفیٰ کو دیکھنا. جبریل کا معراج ہے کہ اسے حضور کا چہرہ نور دکھا دیا گیا. دیکھیں نا آپ، امام قسطلانی صحیح بخاری کے شارح ہیں، محدث ہیں، محدث. یہ کوئی میرے جیسا مولوی نہیں ہے کہ جس کے حوالے کو آپ رد کر دیں، یا کوئی شعر کی بات نہیں ہے. امام قسطلانی رحمت اللہ تعالی علیہ وہ صحیح بخاری کے شارح ہیں. ارشاد الساری فی شرح صحیح البخاری ان کی شرح ہے ارشاد الساری. محدث ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے المواہب اللدنیہ. تو یہ جو میں آپ کے سامنے چیز عرض کرنے لگا ہوں، یہ ارشاد الساری صحیح بخاری کی شرح میں موجود ہے، اور المواہب اللدنیہ میں بھی ہوگی، ارشاد الساری میں تو ہے. امام بخاری کے وہ شارح جو ہیں وہ ایک روایت کو لائے، کہتے ہیں کہ سیدنا جبریل امین
ہر نبی کے پاس آتے تھے اللہ کا پیغام لے کے. ان کا حضور کے علاوہ سب سے زیادہ جس نبی کے پاس آئے نا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے. کون؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام. آدم علیہ السلام کے پاس بھی آئے, نوح علیہ السلام کے پاس بھی آئے, کسی کے پاس 2 بار, کسی کے پاس 4 بار, کسی کے پاس 10 بار, کسی کے پاس 40 بار, مختلف فگرز ہیں. ان کا سب سے زیادہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے 400 بار. کتنی بار؟ 400 بار حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے. ایک لمبا ٹنیور تھا, ان کی لمبی سٹرگل تھی, تو بار بار آتے رہے. تو وہ روایت کرتے کرتے کہتے ہیں اب میں بتاؤں کہ جبریل حضور کے پاس کتنی بار آئے, رحمت کونین کے پاس کتنی بار آئے. انہوں نے کہا خدا کی عزت کی قسم جبرائیل حضور کی بارگاہ میں 24,000 مرتبہ آئے. کتنی مرتبہ؟ 24,000. اور حضرت جابر کا ذوق جو میں نے صحیح بخاری کی روشنی میں آپ کو بتایا, کوئی مجھے کہہ رہا کہ نہیں یار ایک روایت 50,000 کی بھی ملتی ہے, میں 24 کو چھوڑ دوں گا 50 کو لے لوں گا. خدا کی عزت کی قسم وہ بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرہ چھوڑ کر. اعلی حضرت نے, یا غالباً ان کے بھائی کا شعر ہے, بے لقائے یار ان کو چین مل جاتا اگر. بے لقائے, لقاء کہتے ہیں ملاقات کو, کہ جبرائیل کو حضور سے ملاقات کیے بغیر چین مل جاتا. بے لقائے یار ان کو چین مل جاتا اگر, بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرہ چھوڑ کر. وہ بار بار آ رہے ہیں لوگ. میں یہ جب فگر پڑھتا ہوں نا, دیکھتا ہوں تو مجھے لگتا یوں ہے رہتے مدینے میں تھے, کبھی کبھی سدرہ پہ چلے جاتے تھے. رہتے مدینے میں تھے, کبھی کبھی سدرہ پہ بھی چلے جاتے تھے اللہ کا میسج لینے کے لیے. تو دوستان عزیز, ذوق میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ بعض لوگوں کا موقف ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے شب معراج کس کو دیکھا؟ سیدنا جبریل امین کو, ان کی اصل شکل میں, وہ 600 پر ان کے, اور پورے آفاق میں پھیلا ہوا وجود نورانی, اس کو دیکھا. اور یہ سمجھ لیں کہ صحابہ کرام میں اگر اس کی ریشو پرسنٹیج نکالیں نا تو 10% صحابہ ہیں جو یہ کہتے ہیں, اور 90% سے بھی زیادہ صحابہ کہتے ہیں نہیں, شب معراج رحمت کونین نے جلوائے خدا کو دیکھا ہے. کس کو دیکھا ہے؟ جلوائے. اب ایک طرف کم ہے ایک طرف زیادہ ہے. امتی کا ذوق کیا کہے گا کہ بابا ہم جبریل کو دیکھنا معراج نہیں سمجھتے, ہم مصطفیٰ کا خدا کو دیکھنا معراج سمجھتے ہیں. ابھی میں آپ کو تمہید میں ہی لے کے گھوم رہا ہوں. اگر آپ کا ذوق بن گیا ہو تو اب میں تھوڑا آگے بڑھنا چاہتا ہوں. میں نے سورہ نجم کی آیت نمبر 17 تلاوت کی. اچھا, وہ جو کہتے ہیں نا جبریل کو دیکھا اللہ کو نہیں دیکھا, وہ بھی ہم نے آپس میں آمنے سامنے کر دیا, ایسا ہے نہیں. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک حدیث ہے صحیح بخاری صحیح مسلم میں, وہ کہتی ہے جو شخص یہ کہے نا کہ حضور نے اللہ کو دیکھا تو فرمایا وہ سب سے بڑا جھوٹ بولتا ہے, وہ سب سے بڑا جھوٹ بولتا ہے. ہم ون وے ٹریفک چلانے والے لوگ نہیں ہیں, ہم دونوں باتیں کر کے دونوں کو جوڑنے والے لوگ ہیں. میں یہ دلیل آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا کہنا ہے جو شخص یہ کہے کہ حضور نے اللہ کو دیکھا وہ سب سے بڑا جھوٹا آدمی ہے. ان کا قرآن میں آیا ہے لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار, ساری آنکھیں مل کر بھی اللہ کا ادراک نہیں کر سکتی, اللہ ساری آنکھوں کا ادراک کرتا ہے. اب یہ دلیل میں یہیں پہ چھوڑ کے اس کا جواب اینڈ پہ عرض کرتا ہوں, لیکن میں آپ کو ذرا لے کے چلتا ہوں ان 90% صحابہ کی طرف جو کہتے ہیں کہ حضور نے خدا کو دیکھا ہے, حضور نے خدا کو دیکھا. مینا کا میدان ہے. اچھا پہلے یہ طے کر لیں کہ کیا اللہ کو دیکھنا ناممکن ہے؟ کیا اللہ کو دیکھنا ناممکن ہے کہ اللہ کو کبھی کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا؟ نو, ایسا نہیں ہے. میں ایک حدیث آپ کے سامنے صحیح بخاری کی عرض کر دیتا ہوں, بہت سی چیزیں مجھے اب چھوڑنی پڑیں گی منزل تک پہنچنے کے لیے. صحیح بخاری میں آتا ہے حضرت جریر بن عبداللہ البجلی حدیث کے راوی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کہتے ایک دن 14ویں کی رات تھی. کون سی رات؟ 14ویں کی رات. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام سامنے جلوہ گر تھے, ہم صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ 14ویں کا چاند دیکھ رہے ہو؟ ان کا جی حضور دیکھ رہے ہیں. فرمایا کوئی دیکھنے میں دقت پریشانی؟ کہا نہیں حضور کلیئر نظر آ رہا ہے, مطلب صاف ہے, 14ویں کا چاند جو ہے وہ ہمیں پورا نظر آ رہا ہے.
आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया फिर सुनो, इन्नकुम सतरौन रब्बकुम कमा तरौन हाजल कमर। फरमाया जैसे तुम 14वीं रात में इस चांद को देख रहे हो ना, जन्नत में जाओगे तो रब को इसी तरह देखोगे, इसी तरह देखोगे। ला तुदारून फी रुयतिही, तुम्हें रब के देखने में किसी किस्म की कोई उलझन, कोई दिक्कत, कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। बाबा यही तो हम कहते हैं कि हुजूर का अदना सा जन्नती गुलाम भी कयामत वाले दिन खुदा को देखेगा। इसी को तो मेराज कहते हैं कि जन्नती सारे तब देखेंगे, हुजूर ने अब देखा है। ये तब और अब का फर्क ही तो हुजूर की शान है कि वो जो जन्नत में सारे जन्नती देखेंगे, रब्बे जुल जलाल ने कहा महबूब वो तो मरने के बाद देखेंगे ना, तू महबूब है, तुझसे पर्दा काहे का, आना मेरे पास। सुम्मा दना फतदल्ला फकान काब कौसैन यऊ अदना। रब के शायान शान जो उसकी जलवागाह है। मैं यहां थोड़ी देर के लिए आपको रोकता हूं कि रब के शायान शान उसकी जलवागाह ज़हन में रखिएगा। आपके घर कोई मेहमान आ जाए ना तो किस्में होती हैं। किसी मेहमान को आप ड्राइंग रूम दरवाजे से ही वापस बस काम पूछा और उसको मैसेज लिया और उसको दरवाजे से ही सी ऑफ कर दिया। किसी मेहमान को आप ड्राइंग रूम में बिठा लेते हैं। अच्छा, कोई मेहमान ऐसा होता है जिसको आप खाना भी खिला देते हैं, ड्राइंग रूम से उसे डाइनिंग रूम में ले जाते हैं। कोई मेहमान ज्यादा ताल्लुक वाला हो तो आप खाने के बाद गपशप के लिए उसे टीवी लाउंज में भी ले आते हैं। अच्छा, जो खास मेहमान हो ना आपका, जिससे बहुत बेतकल्लुफी हो, जो बहुत क्लोज हो, तो आप फिर उससे कोई शय छुपा के नहीं रखते। आप उसे ड्राइंग रूम में बिठाते हैं, फिर डाइनिंग रूम में खाना खिलाते हैं, फिर उसे टीवी लाउंज में बिठा के गपशप भी करते हैं। फिर उसे कहते हैं यार आओ आप मेरे ना वो बेडरूम में चलते हैं, पर्सनल बेडरूम में, वहां पे बैठ के तो सारी रात गपशप करेंगे, वहां पे ले जाते हैं उसे। मुझे बताइए ऐसा मेहमानों में फर्क होता है या नहीं होता? बिला तशबीह बिला मिसाल। जब रब की जलवागाह में रहमत कौनैन गए ना, तो रब्बे जुल जलाल ने भी देखिए प्रोटोकॉल, कभी महबूब को बिठाया सुम्मा दना, दना के तख्त पर, जिसका माना फिर वो करीब हुआ, फिर वो करीब हुआ। फतदल्ला, फिर वो और करीब हुआ। फकान काब कौसैन, इतना करीब हुआ कि फिर 2 कमानों का फासला रह गया। फिर और करीब हुआ, इतना करीब हुआ जिसका पता या खुदा को है या मुस्तफा को है। जैसे खास मेहमान की बातें ड्राइंग रूम में था तो और लोगों के भी नॉलेज में थी, वो टीवी लाउंज में आया, डाइनिंग रूम में गया तो और लोग भी साथ इन्वॉल्व थे। लेकिन जब 1 to 1 मुलाकात में खलवत में गए, 2 प्यार करने वाले दोस्त आपस में यार, तो उनकी बातें उन 2 के सिवा किसी और को पता नहीं थी। बिला तशबीह और बिला मिसाल रब्बे जुल जलाल ने फरमाया, हमने भी यार को कहा महबूब मक्का से चल के तू यहां आया है, अब हम तुम्हें अलहदा अलहदा प्रोटोकॉल देते हैं, आना ये दना का तख्त है, यहां बैठ। कुछ देर वहां प्यार और मोहब्बत ट्रांसफर हुआ, अब आ थोड़ा और करीब आ, तदल्ला के तख्त पे बैठ, अब काबा कौसैन के तख्त पे बैठ, अब औ अदना के तख्त के बैठ, जिसकी कुर्बत का 2 के सिवा किसी को पता नहीं। मेरा ज़ौक़ सुनिए आज़म नूरी का, खुदा की कसम, अगर रब कहता ना कि मैंने शबे मेराज महबूब को औ अदना से भी ज्यादा कुर्बत अता की, तो मैं कहता मालिक ये हक है, ये सच है। इतनी कुर्बतों में देखा नहीं होगा, इतनी कुर्बतों में देखा नहीं होगा, ये कैसे मुमकिन है? ये कैसे मान लिया जाए कि देखा कोई नहीं था? मैंने सूरह नजम की आयत नंबर 17 पढ़ी, उसका तर्जुमा जरा समाअत फरमाएं। मैंने एक मुतरजिम का तर्जुमा पढ़ा तो यकीन जाने मैं तब से उसकी एक लज्जत में हूं। तर्जुमा क्या खूबसूरत उन्होंने किया। मा ज़ागल बसरु व मा तगा, इसका तर्जुमा उन्होंने किया उनकी निगाह, क्या कहा? हुजूर की निगाह, उनकी निगाह। दोस्ताने अजीज, खुदा की कसम, आप थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करके सोचना, उनकी निगाह कि जिस तरफ उठ गई तब में दम आ गए। और वो आशिक ने कहा था, तेरी आंखों से मैं खाने बने हैं, तेरी आंखों से मैं खाने बने हैं, हजारों दिल जो पैमाने बने हैं, हजारों दिल जो पैमाने बने हैं, हमी पर क्यों ये इल्जाम मोहब्बत, बनाया है तो दीवाने बने हैं।
وہ جب صحابہ کرام حضور کے لعاب دہن کو ہتھیلیوں پہ لے کے مل کے چاٹا کرتے تھے، چہرے پہ ملا کرتے تھے، چوما کرتے تھے، تو کوئی پوچھ سکتا تھا نا یہ کیا کر رہے ہو؟ تو وہ ضرور کہتے ہوں گے تیری آنکھوں سے مے خانے بنے ہیں، لوگوں تم سمجھتے ہو یہ تھوک ہے، ہم نے اس کو لے کے دیکھا ہے، کائنات میں اس سے بڑی شفا ہی کوئی نہیں ہے، بنایا ہے تو دیوانے بنے ہیں۔ دوستان عزیز، رحمت کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عظمتوں کی کہانی ذرا قرآن کی زبانی سنیے۔ ما زاغ البصر وما طغى، ان کی نگاہ نہ کہیں نہ کسی اور طرف مائل ہوئی نہ حد سے بڑی، ان کی نگاہ نہ کسی اور طرف مائل ہوئی جب حضور اللہ کو تک رہے تھے، نہ کسی اور طرف مائل ہوئی نہ حد سے بڑی۔ ترجمہ ختم ہو گیا، لیکن آگے مترجم نے نا بریکٹس میں اس کی وضاحت کی ہے، ان کا اس کا مطلب یہ ہے یعنی جس کو دیکھنا تھا اسی پہ جمی رہی، جس کو دیکھنا تھا اسی پہ جمی رہی، اسی کو تکتی رہی، اسی کو دیکھتی رہی، اور اس طرح ادب اور محبت کا آپس میں اجتماع ہوا کہ لوگ عام طور پہ نظارہ دیکھ کے کہتے ہیں یار نظارہ بڑا حسین ہے، رب نے کہا لوگوں دیکھو میرے محبوب کا ادب، میرے محبوب کی محبت، میں نظارہ ہوں، محبوب کی نظر ہے، میں نظارے کی تعریف نہیں کرتا، میں محبوب کی نظر کی تعریف کرتا ہوں کہ میرے محبوب کی نظر کا دیکھنا تو دیکھو، تکنا تو دیکھو۔ آج تک میرے جلوے کو کسی نے یوں نہیں تکا ہوگا جیسے آمینہ کے لال نے تکا ہے۔ ما زاغ البصر وما طغى، جس کو دیکھنا تھا اسی پہ جمی رہی، اسی پہ جمی رہی، اسی کو تکتی رہی۔ دوستان عزیز، عرفات کا میدان ہے اور دو جلیل القدر امت کی ہستیاں آپس میں ملاقات کرتی ہیں۔ ایک ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اہل علم جانتے ہیں کہ ان سے بڑا قرآن کا مفسر امت میں کوئی نہیں ہے، ترجمان القرآن، حبر الامہ، بہت بڑا نام، حضرت حضور کے چچا زاد سیدنا فاروق اعظم بھی قرآن کی تفسیر جن سے معلوم کرے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں، اور دوسرے حضرت کعب ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت کعب الاباری، یہ تابعی ہیں، یہ تابعی ہیں۔ اچھا میں صرف دو جملوں میں ان کا انٹروڈکشن کراتا ہوں۔ حضور کے زمانے میں تھے مگر آ کے کلمہ نہیں پڑھا، بعد میں آ کے کلمہ پڑھا۔ لوگوں نے کہا یار تم حضور کے زمانے میں تھے، تورات کے حافظ تھے، یہودیوں کے اتنے بڑے عالم تھے، تو تم حضور کے زمانے میں آ کے کلمہ پڑھتے صحابی بن جاتے، تو تم نے کیوں نہیں پڑھا؟ ان کا بس یار میرے ساتھ ایک بہت ایسی بات ہوئی کہ کاش نہ ہی ہوتی تو اچھا تھا۔ ان کا ہوا کیا؟ ان کا میرے والد بھی تورات کے عالم تھے، تو انہوں نے نا جب اپنی تورات میرے ہینڈ اوور کی نا تو اس میں سے چند پیجز کو انہوں نے نا سیل کر دیا، سی کے نا ان کو سیل کر دیا، اور کہا مجھ سے وعدہ کرو کہ تم زندگی میں کبھی ان کو کھول کے نہیں دیکھو گے۔ کہتے میں باپ کی محبت میں، میرے استاذ بھی تھے، باپ بھی تھے، ساری زندگی میں نے ان کی محبت و شفقت میں گزارا تھا، میں ایموشنلی بلیک میل ہو گیا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے ابو وعدہ رہا، میں ان کو کبھی بھی نہیں اوپن کروں گا۔ تو کہتے میں تورات پڑھتا رہا، ایک دن بیٹھے بیٹھے نا اچانک خیال آیا یار دیکھو تو صحیح یار کہ ان صفوں میں ہے کیا۔ کہتے میں نے وہ صفحے جب کھولے نا، سیل توڑی اور ان کو کھولا اور اس میں دیکھا تو ان صفوں پہ اول سے آخر تک مصطفیٰ کی نعت لکھی ہوئی تورات میں۔ کہتے بس میں سمجھ گیا کہ میرے والد نے زیادتی کی ہے میرے ساتھ، مجھے حضور کی بارگاہ میں پہنچنے میں رکاوٹ یہ چیز بنی۔ میدان عرفات میں یہ دو ہستیاں ہیں، عبداللہ ابن عباس اور یہ حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت کعب الاحبار پوچھتے ہیں عبداللہ ابن عباس سے، عبداللہ ابن عباس یہ تو بتائیں کہ کیا شب معراج حضور نے خدا کو دیکھا؟ امام قرطبی تفسیر قرطبی میں لائے ہیں اس روایت کو، اور سنن ترمذی میں بھی اس حدیث کا بعض حصہ موجود ہے۔ ان کا کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ نے شب معراج خدا کو دیکھا؟ تو کہتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس کہنے لگے میں گھر کا آدمی ہوں، انا بنو ہاشم، میں بنو ہاشم سے تعلق رکھتا ہوں، حضور کے چچا کا بیٹا ہوں۔ ان کا ہمارے ہاں مسئلہ پتہ کیا ہے؟ ہم سارے ہاشمی یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ شب معراج آقا نے حضور کو، اللہ کو ایک بار نہیں دیکھا، 2 بار دیکھا۔ کتنی بار دیکھا ہے؟ 2 بار دیکھا ہے۔ ایک دفعہ جب گئے تو ملاقات ہوئی،
اور ایک دفعہ جب پلٹ کے واپس آ رہے تھے نا تو الوداعی ملاقات، وہاں سے آ گئے، پھر دل میں خیال آیا کہ میں کس جلووں سے نکل کے مڑ کے دیکھا تو پھر رب نے اپنا جلوہ دکھایا، پھر جلوہ دکھایا، 2 بار دیکھا ہے۔ حضرت کعب نے سنا تو بآواز بلند کہا اللہ اکبر، کیا کہا؟ اللہ اکبر، اونچی آواز میں کہا اللہ اکبر، نعرہ لگایا، اور اس کے بعد انہوں نے کہا خدا کی قسم ہماری تورات میں یہ لکھا ہوا ہے ان اللہ قسم۔ حضرت کعب الابار بہت بڑے عالم تھے، کہتے ان اللہ قسم الرؤیت والکلام بین محمد و موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کا رب نے ہم کلام ہونے کا شرف اور دیدار کا شرف 2 ہستیوں میں بانٹ دیا۔ موسیٰ کے لیے رکھا کہ تیرے سے صرف کلام ہوگا، تیرے سے صرف بات چیت ہوگی، اور دیدار کی عظمت رب نے اپنے مصطفیٰ کے لیے مختص کر دی۔ امام احمد بن حنبل، امام احمد بن حنبل کتنا بڑا نام ہے ہماری تاریخ کا۔ کوئی ان سے پوچھتا نا، خدا کی قسم میں تو دل کرتا ہوں اللہ کرے کہ یہ کہتے کہتے میری سانس ویسے ہی ٹوٹ جائے، ویسے ہی ختم ہو جائے، کیا حسین ذوق ہے اس میں۔ اگر کوئی ان سے پوچھتا نا کہ حضور آپ بتائیں شب معراج رحمت کونین نے خدا کو دیکھا، تو آپ نہ پوری گردان شروع کر رہا ہو 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 رہا، سانس ٹوٹ جاتا اور آپ کہتے رہتے۔ اور یہ سوال پوچھنے والے خدا کی قسم دیکھا ہے دیکھا ہے دیکھا ہے دیکھا ہے دیکھا ہے دیکھا ہے، یہ کہتے کہتے جب تک سانس ٹوٹ نہ جاتی آپ حضور کی اس عظمت کا اظہار کرتے رہتے۔ کسی کو کیا خبر رحمت کونین کی عظمتیں کیا ہیں؟ وہی لامکاں کے مکی ہوئے، سر عرش تخت نشیں ہوئے، یہ نبی ہے جن کے ہیں یہ مقام، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں۔ خدا کی عزت کی قسم یہ ساری عظمتیں رفعتیں ورفعنا لک ذکرک کی شان والے محبوب کے لیے ہی تو رب نے رکھی ہیں، انہی کے لیے تو رکھی ہیں۔ اب میں جلدی سے اس سوال کو ایڈریس کرنا چاہتا ہوں کہ پھر سیدہ عائشہ نے کیوں کہا کہ جو کہے کہ اللہ کو دیکھا اس نے جھوٹ بولا؟ تو حضرت عائشہ نے جو دلیل دی نا، سمجھنے والوں نے اس کو سامنے لا کے کھڑا کر دیا۔ دلیل سنیے، ان کا قرآن میں ہے کہ ساری آنکھیں اللہ کا ادراک نہیں کر سکتی، یہ نہیں کہا کہ اللہ کو دیکھ نہیں سکتی، کیا کہا ہے؟ اللہ کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ دیکھنا لاکھ کا مجمع ہو، کوئی گلیوں میں ہے، کوئی پارکنگ میں ہے، کوئی ادھر ہے، کوئی ادھر ہے، خطیب یہاں بیٹھا خطاب کر رہا ہے، تو آپ کیا کہیں گے کہ یار یہ چند 100,000 کو دیکھ تو رہا ہے لیکن اس نے لاکھ کے مجمع کا ادراک، اس کو نہیں پتا کہ لاکھ میں کون کون کتنے کتنے کہاں کہاں ہیں۔ دیکھنا اور ہے، ادراک کرنا اور ہے، احاطہ کرنا اور ہے۔ رب نے کہا میری شان ہے لامحدود، لامحدود، اور مخلوق وہ محدود ہے، محدود کی نگاہیں لامحدود کا احاطہ۔ سیدہ عائشہ نے تو احاطہ کرنے کی نفی کی ہے، رہ گیا دیکھنا، تو سارے صحابہ کہا کرتے تھے رحمت کونین نے بار بار جلوہ خدا کو دیکھا ہے۔ اب دوستان عزیز، وہی امام قسطلانی شارح صحیح بخاری، ان کی کتاب المواہب اللدنیہ سے میں آخری بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، وہ بھی آپ کو پورا ہفتہ نشہ دے گی انشاءاللہ، انشاءاللہ پورا ہفتہ ہم مزے میں رہیں گے۔ اور یہ میں جملہ اپنی کسی اوقات یا حیثیت کے لیے نہیں بول رہا، میری کیا اوقات ہے میں جانتا ہوں، میری ایک ہلکی سی خراش گلے میں پڑ جائے تو دوسری آواز نہیں نکل پاتی۔ یہ ساری لذتیں اس ذکر کی ہیں، یہ ساری لذتیں آقا کی نسبت کی ہیں، یہ ساری لذتیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی کی ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا کہ شب معراج اللہ نے حضور کو تحفہ کیا دیا؟ نماز کا۔ لیکن آئیے میں ایک تحفہ اور بھی آپ کو بتاؤں۔ آپ بھی اپنے بچوں کے لیے کسی وزٹ پہ جائیں نا تو تحفے لاتے ہیں، بعض تحفے بچوں کے لیے اٹریکٹیو ہوتے ہیں، وہ دیکھ کے خوش ہوتے ہیں، لیکن ان تحفوں میں بھی نا کیٹیگریز ہوتی ہیں۔ کوئی تحفہ ایسا ہوتا ہے، مثلا آپ اپنے بچے کے لیے اسکول کی کاپیاں لائیں اور چاکلیٹ کا ڈبہ لائیں، تو آپ کا بچہ کس کو دیکھ کے خوش ہوگا؟ وہ چاکلیٹ کے ڈبے کو دیکھ کے خوش ہوگا، وہ فوراً اس کی طرف زیادہ اٹریکشن ہوگی، زیادہ میلان ہوگا۔ نماز تو محنت کا کام تھا نا، ذمہ داری کا کام تھا، 5 وقت اللہ کے سامنے شرائط و آداب کے ساتھ پیش ہونے کا نام تھا۔
یہ تو ایک ذمہ داری تھی نا، اور ذمہ داری بھی اس کے لیے ہوتی ہے جو آغاز کرتا ہے. خدا کی قسم جب آپ کو سجدوں کی لذتیں آنی شروع ہو جائے نا، پھر ذمہ داری نہیں ہوتی، پھر انتظار رہتا ہے. پھر انتظار رہتا ہے کہ کب وہ لمحہ آئے میں سر کو مولا کے سامنے جھکاؤں اور رب ذوالجلال کی عظمتوں کے ترانے گاؤں. پھر وہ مزے میں بدل جاتا ہے، لیکن شروع میں ذمہ داری لگتی ہے، ایک بندے کو رسپانسبلٹی لگتی ہے. بلا تشبیہ و بلا مثال نماز جب دے دی نا اللہ نے محبوب علیہ السلام کو، تو اللہ نے فرمایا باری تعالیٰ لِكُلِّ قَادِمٍ مِّن سَفَرِهِ تُحْفَةٌ فَمَا تُحْفَةُ أُمَّتِي. آقا باری تعالیٰ جو بھی سفر سے پلٹ کے آتا ہے تو کوئی گفٹ لاتا ہے. نماز تو نے مجھے تحفہ دے دیا، لیکن میری امت کے لیے کوئی انسٹنٹ تحفہ بھی تو ہونا چاہیے نا، فوراً جس کو دے کے وہ خوش ہو جائیں. تو وہ کون سا تحفہ ہے؟ کہتے رب ذوالجلال نے فرمایا محبوب وہ تحفہ جسے آپ کے امتی فوراً دے کے خوش ہو جائیں گے نا، وہ میں بتاتا ہوں. امت کو جا کے میرا پیغام دینا، اِنَّا لَهُمْ مَا عَاشُوا وَإِنَّا لَهُمْ إِذَا مَاتُوا وَإِنَّا لَهُمْ فِي الْقُبُورِ وَإِنَّا لَهُمْ فِي النُّشُورِ. میں امام قسطلانی شارح صحیح بخاری کی کتاب المواہب اللدنیہ سے پڑھ رہا ہوں. کہ محبوب اپنی امتیوں سے کہنا جب تک اس دنیا میں رہیں گے فکر نہ کریں، خدا بھی ان کے ساتھ ہے، مصطفیٰ بھی ان کے ساتھ ہے. جب موت میں سے گزریں گے فکر نہ کریں، تب بھی خدا بھی ساتھ ہوگا، مصطفیٰ بھی ساتھ ہوگا. جب قبر میں آئیں گے فکر نہ کریں، وہاں بھی خدا مصطفیٰ ساتھ ہوں گے. اور جب یوم النشور قیامت کے دن آئیں گے تب بھی خدا اور مصطفیٰ ساتھ ہوگا. خدا کی عزت کی نکہت و رنگ و نور کا عالم، نکہت و رنگ و نور کا عالم، ذرے ذرے میں طور کا عالم. کیا بتاؤں بیاں ہو کیسے شب اسرا حضور کا عالم. شب اسرا حضور کو جو عزتیں اور عظمتیں ملی ہیں آپ اس کا ادراک بھی نہیں کر سکتے کہ رب نے کہاں کیا. بس بات اتنی ہے جو جتنا جانتا ہے وہ اتنا. اللہ ہمیں حضور کی کامل معرفت نصیب فرمائے.